انڈیا سے ایک بڑی شاندار مثال سامنے آئی ہے. ایک نوجوان نے دینے کا، ضرورت مندوں کو دینے کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے، ایسا انوویٹو انداز اپنایا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی تحسین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے اس انداز کو شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کیا یہ کہ وہ سڑک پہ نکلا اور اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو انتہائی ضعیف العمر ہونے کے باوجود رکشہ چلا کے اپنی محنت اور روزی کما رہا تھا. محنت کر کے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو اتنی مجبوری میں، جب انسان گھر میں بھی مشکل میں بیٹھتا ہے اور بستر پہ بھی آرام مشکل سے کر سکتا ہے، تو یہ کمانے نکلا ہے تو یقیناً انتہائی مجبور اور لاچار ہے. اب ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو تھما دیا جاتا، اس کی تصویر بنا لی جاتی، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا، لیکن اس نے طریقہ بالکل منفرد اور جدا اختیار کیا. اس نے کہا کہ بابا جی یہ رکشہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ میں کرائے پہ لے کے تو محنت کر رہا ہوں، روزی کما رہا ہوں. اس نے کہا بابا جی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ایک انعامی سکیم ہم نے لانچ کی ہے، ہم 2-3 سوال پوچھتے ہیں پھر اس پر انعام دیتے ہیں. اب بابا جی وہاں کھڑے ہو گئے، چونکہ اس کا مقصد کوئی انعام اس طرح سے دینا یا کوئی سوال کرنا یا کوئی ذہانت چیک کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس کو دینے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا. اس نے پوچھا بابا جی مجھے بتائیے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ظاہر ہے مسلمان تھا، اس نے کہا رمضان کا مہینہ ہے. کہتا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ اس نے کہا ہم پیارے نبی کے امتی ہیں. وہ انڈیا کا شخص تھا، کہنے لگا کہ ہمارے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم کون ہے؟ اس نے مودی بتا، یعنی آسان ترین سوال. کہنے لگے لو بابا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو مقابلہ جیت گئے ہیں، اب ہماری انعامی سکیم کے تحت آپ اس قریبی سٹور پہ جائیں گے اور 1 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا، اس 1 منٹ میں آپ جو خریدنا چاہیں اس سٹور سے خرید سکیں گے. اب بزرگ ایک جوش میں ہیں، ایک ایسی کیفیت میں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. اب یہ شخص ٹرالی خود پکڑتا ہے اور بابا جی سے کہتا کہ رکھو رکھو، گھڑی کا ٹائمر آن کر لیتا ہے. وہ بابا جی رکھتے جا رہے ہیں چیزیں. یہ خود بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے کہ بابا جی آئل تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، آٹا تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، تو رکھ لیں ٹائم کم ہے. وہ جلدی جلدی بابا جی اپنی ٹرالی بھرتے جا رہے ہیں. 1 منٹ کا اس نے کہا تھا لیکن تقریباً 1.25 منٹ تک بابا جی کو اس نے سٹور میں سے چیزیں لینے دیں، خود بھی رکھتا رہا، ساتھ حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا. اب دیکھیں اس کی عزت نفس پہ ذرا بھی کوئی ضرب نہیں لگ رہی، کوئی اس کے سانو گمان میں بھی نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ہیلپ لے رہا ہے، بلکہ اسے لگتا ہے کہ میں ایک انعامی مقابلہ جیتا ہوں اور یہ میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے. وہ کرتا جا رہا ہے اور جب بالکل وہ ساری ٹرالی بھر جاتی ہے، کافی سامان لے لیتا ہے، تو اس کے بعد بھی جب کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ اور چیزیں بھی اس کو دلا دیتا ہے. سارا کچھ جب مل جاتا ہے تو پوچھتا ہے بابا جی کوئی اور چیز؟ بابا جی کی نگاہ اپنے ننگے پاؤں پر چلی جاتی ہے جن میں نہ جانے جوتا کب سے نیا آیا تھا. تو بابا جی کے لرزتے لبوں سے نکلتا ہے کہ جوتا اگر ہو جائے تو. کہتے ہیں کیوں نہیں جی، بالکل جوتا بھی آپ کو ملنا چاہیے. تو اس کو اسی دکان سے ایک بہترین جوتا بھی وہ لے کے دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ نقدی نکالتا ہے اور کہتا بابا جی یہ تو آپ کا حق تھا، انعام تھا، اب ہم آپ کو عیدی بھی دینا چاہتے ہیں. تو چنانچہ 2500 روپے انڈین روپے وہ اس کو دے دیتا ہے اور بابا جی خوش چلے جاتے ہیں. اس میں اتنی بڑی مثال ہے ناظرین اکرام ہمارے پاکستان کے لیے بھی کہ ہم اگر کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کی، تو کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ بیچارہ ساری زندگی شرم سے نظریں جھکا کے نہ پھرے، آئندہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ جو اللہ ہمیں دینے والا بنا سکتا ہے، دوسروں کو لینے والا بنا سکتا ہے، وہ ہمیں لینے والا بھی بنا سکتا تھا، دوسروں کو دینے والا بھی بنا سکتا تھا. اگر خدا نہ خواستہ ان کی جگہ ہم ہاتھ پھیلانے والے ہوتے تو ہمارے جذبات کیا ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی، ہماری غیرت اور ہماری عزت کیا گوارا کرتی. تو میری یہ خواہش ہوگی کاش ہمارے پاکستان سے بھی اس طرح کی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، اہل خیر سامنے آئیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو ماپیں، جج کریں، دیکھیں اور پھر ان کو کسی ایسے انوویٹو طریقے سے ان کے گھروں میں وہ چیزیں بھیجیں رمضان المبارک میں. شاید جن کے بچے کسی جامع شیریں کو ترس رہے ہوں، کسی کھجور کو ترس رہے ہوں، کسی فروٹ چاٹ کو ترس رہے ہوں، تو یہ رمضان تو میرا اللہ لایا ہی شاید اس لیے ہے کہ ہم کچھ گھنٹے بھوک برداشت کر کے یہ اندازہ تو کریں کہ جن کی زندگیوں میں، پوری زندگیوں میں اس طرح کا روزہ جاری و ساری ہے، ان کو کھانے کو نہیں ملتا. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ سعودی مفتی اعظم سے، سوڈان وغیرہ سے، افریقہ سے کسی نے کال کر کے ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب اگر میرے پاس روزہ چھوڑنے کے لیے کچھ نہ ہو تو میں شرعی اعتبار سے روزہ کس طرح افطار کروں؟ مفتی صاحب رو پڑے. ان کو اس درد کا اندازہ ہوا جو درد اس بچے یا سائل کے سوال میں چھپا تھا کہ ان کے پاس
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں روزے کی افطاری کے وقت دسترخوان پہ انواع و اقسام کے میوے، انواع و اقسام کے کھانے اور لذائذ جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں افطاری کے لیے جنہیں کھجور بھی میسر نہ ہو، تو ان تک اس اچھے طریقے سے پہنچائیں کہ میرا اللہ بھی خوش ہو جائے، مخلوق بھی خوش ہو جائے۔ یاد رکھیے جب اللہ خوش ہو جائے گا تو مخلوق بھی خوش ہو جائے گی۔ پھر اس طرح کے بھونڈے انداز اور گھٹیا انداز اور لوگوں کی عزت نفس کو پامال کر کے دینے کے انداز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارے طریقے جائیں گے، ہمیں فنڈنگ بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شاندار انداز کو اپنانے کی اور ضرورت مندوں تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔